بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13واں پارہ سورت رعد، بقیہ حصہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ دیکھیں اتفاق نال جی میں گل شروع کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات عیسیٰ مبارکہ وچ فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات اے دنیا نصیب والے نوں ملتی ہے، آخرت محنت والے نوں ملتی ہے، لیکن ساڈا کام الٹ شروع ہوئی ہے، اسی دنیا واسطے محنت اور آخرت نوں نصیب نے چھڈی ہے، جبکہ آخرت واسطے محنت اور دنیا نوں نصیب تے چھڈنا چاہیے۔ تے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دی ذات جس حالت وچ رکھے نا، الحمدللہ رب العالمین، او دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح شروع وچ میں ایک عرض کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی محبت اور ہدایت دو چیزاں طلب انسان خود کرے نا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات عطا فرماندے نے، خود بندہ طلب کرے، جیڑا طلب نہ کرے انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نہ اپنی محبت دے دینے اور نہ ہدایت دے دینے۔ تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا بھی کرنی چاہیے، خواہش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں ساریاں نوں ہدایت عطا فرما دے اور اپنی محبت عطا فرما دے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے جس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے ہیں، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی ہے، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے سے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے، ہر شخص
کہ اس کے کیے ہوئے اعمال پر، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اور اس کا سایہ بھی، اور یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اور اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا، نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کی بیوی بچوں والا بنایا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔
ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ وہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کیے، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گی تو یقیناً میرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اگر اسی پچھلی آیت وچ آیا نا اللہ تعالیٰ دی ذات سخت عذاب دینے والی ہے۔ اج تے سانوں حقیقت وچ کوئی ڈر نہیں جے پیا لگدا تے دوزخ دا جڑا سب تی چھوٹا عذاب جے نا وہ ہے کہ انہوں اگ آلیاں جتیاں پوائیاں جان دیاں، اگ آلیاں جتیاں پیراں وچ پوائیاں جان دیاں تے اتنا سیک ہوے دا کہ وہ نال دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اے حقیقت وچ اج پتہ نہیں سانوں اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر کیوں نہیں لگتا، اتنے اسی بے خوف ہاں۔ اور اے حقیقت وچ اے نہیں کہ عام ایون ساڈے خطیب صاحبان اے جڑے بعض کلاں تے اور جمعہ تے تقریراں کرنے والے ایسی گل کرتے ہیں اپنے مرن کا ہی خوف نہیں، ایک دہڑے مرتے اسی بھی جانا ہے نا، کہ جواب دیاں دے کہ یا اللہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو کیڑے پاسے لائی آیا، کہ جواب دیا دے؟ کدے ساڈے دل وچ اس چیز کا خوف نہیں آیا۔ تے حالانکہ میرے تے اپنے جتنا کوئی یہ تک دین دا علم تے خیر سمندر ہے نا، حاصل کرنا پیا بندہ حاصل کردا ہی، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارکہ دا مفہوم ہے نا، فرماندے نے کہ انسان ماں دی گود تی لے کے گور تک علم حاصل کردا لگا جاتا ہے۔ ہر بندہ ساڈی ہتھوں جڑا تھوڑا جہا علم اوے تے اودے تے عمل نہ کرے، علم اوے تے عمل نہ کرے، اودی پوچھ اس بندے تی زیادہ ہے جنہوں علم ہی نہیں۔ تے اے بھی ذہن وچ رکھیو علم حاصل کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ فرض ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت ہے۔ یہ احادیث قدسی جے، کیونکہ بعض بندے تے سمجھتے ہیں نہ اسی گلاں سنیے نہ سانوں علم ہوے تے ایک آرام نال روزے معاشر نو آکھن دے یا اللہ اسی تے آہے ان پڑھ تے سانوں پتہ کو نہیں آیا، لیکن روزے معاشر نو بانا کو نہیں یہ چلنا۔ اگر ایک مثال دے طور تے میں مرنا اللہ دے ہاں پیش تے ہونے
اگر میں یہ لفظ ادا کراں دا کہ یا اللہ میں تے ان پڑھ آیا تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانا ہے کہ شراز میں تینوں 54 سال عمر دیتی ہے تے علم کیوں نہیں دین دا حاصل کیتا؟ تے اگلا جڑا بہانہ ہوندا ہے یا اللہ میں اپنے بال بچے دی روزی مگر لگا رہا تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانا ہے روزی رساں تے میں آیا تو نہیں، تیرا ہر روزی دا سبب میں بنایا تو نہیں، اتھے بھی میرے کو کوئی جواب نہیں ہونا۔ یعنی کہ اس گلے پھر جی اگر میں یہ آکھاں دا یا اللہ میرا بڑا دل آیا لیکن شیطان نے منوں کسے پاسے نہیں لگن دیتا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانا ہے شیطان نو لے بو، شیطان نو فرشتیاں نے لے آنا ہے، انہیں آخنا ہے گل سن کد، یعنی کہ میں تو مسجد وال چلنا ہے تو میں تینوں بازو تو لب کے پیچھے بٹھا لیا ہے، کد تو وضو کرن لگا ہے میں تیرا پانی روڑیا ہے۔ عرض کرنے دا مقصد شیطان نے کہنا ہے کہ بندیا میں تے تینوں دعوت دیندا رہا، میں خود ردے آیا، میرا تے دل آیا جتنے زیادہ تو زیادہ ردے میری دعوت تے تو لبائی کہندا رہا ہے، اج اپنے اعمال دا منو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ اس گلے کوشش کریے حقیقت وچ اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے دے عمل کرنے دی۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ اس کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے، توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی اور ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دی ذات
یہ منو تانوں یہ پیغام بھی دیندی جے کہ اسی آیا مبارکہ وچ بندے نو پیاس لگی ہوے دی لیکن پیپ ای زخم وچ ہوندی ہے، اس طرح دا پانی بندے نو دتا جائے گا، وہ کوشش کرے گا انہوں اگاں نگانے دی، لیکن وہ کو ننگن نہیں لگا تو سمجھے دا میں مراں دا، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات نے سب دی پہلا روزے معاشر نو ساری مخلوقات دے سامنے فرشتیاں نو حکم دینا ہے کہ موت نو لے پو سب دے سامنے موت ذبح کر دے، موت ختم نال ہی نیند ہی ختم۔ اے حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر جائیے۔ ماں دے پیٹ وچ میریاں تہاڈیاں اکھاں بند، زمین دے پیٹ وچ میریاں تہاڈیاں اکھاں بند، اے خواب والا حصہ ہے تے حقیقت وچ صبح اٹھیے تے رات نو خواب آوندی ہے نا، وہ پاویں کتنی لمبی خواب ہوے، صبح اودے تے غور کرو تے چند لمحیاں دی نظر آوے دی تے اے حقیقت وچ پھر اسی پچھتانا ہے تے ماں سوائے پچھتاوے دی کچھ حاصل نہیں ہونا۔ وہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اے موقع دیتے ہے، انہوں غنیمت جانیے تے اپنے اللہ کے جھک جائیے، توبہ کر دیے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ اور وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا اور دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ۔ اے دیکھا جی نا، اس آیا مبارکہ کا بھی مفہوم جڑا پہلا تواڈے سامنے عرض کیتی ہے کہ شیطان نے کہنا ہے نا کہ میں تینوں صرف دعوت دیتی ہے، اج تو اپنے اعمال دا منو الزام نہ دے، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد رس کو پہنچنے والے ہیں۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، اپنے رب کے حکم سے، جہاں سے ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اسے کچھ شبات تو
ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر، مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ الحمدللہ 14ویں سورت 3 آیا مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں سارے نوں اپنے دین نوں سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اج اسی جس طریقے نال چلتے جے پے، یہ حقیقت وچ اسی خسارے والا، اسی گھاٹے والا، اور کیوں اتنا شیطان نے ساڈے اتے گھیرا پایا جے، ساڈی مت ماری سو کہ اسی کم بھی اسی طرح دے پہ کردے جی، تے سانوں سمجھ بھی نہیں پی آمدی کہ اسی کیڑے پاسے پہ ٹردے ہیں۔ جس طرح کہ ایک چھوٹی جی مثال، پھر بعض بندیاں نوں اس مثال دی ویسے تکلیف بھی ہوندی ہے، لیکن معذرت نال یہ کام اسی طرح دا ہی ہے۔ ایک بچہ اپنے والدین دے آکھے نہ لگے، اور اگر اس چیز کا دعویٰ کرے کہ منوں اپنے والدین نال بڑی محبت ہے، بڑا انہاں دا احترام ہے، کیا میں تسی جڑے اسی دوالے دیکھنے والے ہاں، سانوں اگر انہاں دا پتہ ہوے کہ اے بچہ اپنے ماں پیو دا کوئی آکھا نہیں منتا، تے کیا یہ جڑا پیا کہندا ہے میں اپنے والدین نال بڑی محبت کرنا، کیا میں تسی سمجھاں دی نوں اپنے والدین نال محبت ہے، یا وہ والدین ہی سمجھن دے کہ واقعی ساڈے بچے تو ساڈے نال محبت ہے؟ کوئی عجیب جی ساڈی ذہنیت ہے نا، کس طریقے نال اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ کرنے ہوں، کیڑا کم جے ساڈا محبت والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے میرے تواڈے واسطے رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں فرمائیاں، تے اسی اج او کے پہ کردے ہاں؟ اسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگن واسطے ہی تیار نہیں، بلکہ کافی کام جے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں اور طریقے نال دسے نے، اسی اور طریقے نال پہ کردے ہاں۔ تو محبت کے دعوے بھی ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جڑا میرا منن والا ہے، ایمان والا، وہ جھوٹ نہیں بولن لگا، اسی بد بدا کے جھوٹ بولنوں نہیں رہندے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھاں نوں کترواؤ، داڑیاں نوں وداؤ، اسی داڑھی چٹم کر کے مچھاں 9-4 دیاں رکھیاں، تے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ یعنی کہ کیسا عرض کرنے دا مقصد، شیطان ساڈے اتے اتنا حاوی ہے، سانوں سمجھ ہی نہیں پی آمدی، تے پھر بھی اسی سمجھنے ہیں جو کچھ اسی پہ کردے ہیں ٹھیک ہے، اور جڑا یہ کام آکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگو تے او تے ہو گیا گستاخ۔ کیونکہ دیکھو نا، ایک مثال دے طور تے
ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, 5 ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗੋ। ਉਹ 5 ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ کہ کامیابی اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات، اس بابرکت ذات ادے آکھے لگیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے بھی آکھے لگ کے اپنی زندگی گزاری۔ اگر آکھے لگ کے زندگی گزارا دے تے کامیاب ہاں، ادروائز میری تواڈی دوواں جہاناں دی ناکامی یقینی ہے۔ آکھے لگن وچ کامیابی اور اٹ کے چلن وچ ناکامی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات منو توانوں اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔